دین کس کو کہتے ہیں؟ قرآن و سنت کو. اسلام کس کو کہتے ہیں؟ قرآن و سنت کو. شریعت کس کو کہتے ہیں؟ قرآن و سنت کو. لیکن انکار حدیث کرنے والوں نے آپ کے دماغ کے اوپر ایسا غلبہ ڈال دیا، قرآن لفظ کی بات نہیں کر رہا، کتاب اللہ سے مراد بھی، کتاب اللہ بھی وحی کی دونوں قسموں کا احاطہ کرتی ہے. کبھی کتاب اللہ سے مراد قرآن ہوتی ہے، کبھی کتاب اللہ سے مراد قرآن و حدیث کا مجموعہ ہوتا ہے، اور کبھی کتاب اللہ سے مراد صرف حدیث بھی ہوتی ہے. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، دلائل سے آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلی دلیل قرآن پاک کی آیت. منکرین حدیث سے آپ نے یہ سوال پوچھنا ہے. اللہ رب العزت کلام پاک میں کہتے ہیں اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي کتاب اللہ، فی کتاب اللہ، فی کتاب اللہ. اگر کتاب اللہ سے مراد غامدی صاحب، اگر کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن ہے تو اٹھائیے پورا قرآن، یہ 12 مہینے اس قرآن پاک سے نکال کر دکھا دیجئے، ہم آپ کی بات پہ یقین کر لیں گے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ کہہ رہا ہے گنتی کے مہینے 12 ہیں. کہاں پہ؟ کتاب اللہ میں. منہا اربعۃ حرم، 4 اس میں سے حرمت والے ہیں. اور پھر اس کو مبہم اللہ نے نہیں چھوڑا، مبہم کہ جیسے کوئی ہے کہ مبہم ہے، متشابہ آیات میں سے ہے. اللہ نے کہا ذالک الدین القیم، یہ پختہ دین میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ کتاب اللہ میں گنتی کے مہینے 12 ہیں اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. سارے منکرین حدیث جمع ہو جائیں، گنتی کے 12 مہینے صرف قرآن پاک اگر کتاب اللہ تو نکال کر دکھا دیں. اگر 4 حرمت کے مہینے قرآن پاک صرف کتاب اللہ کو کہتے ہیں تو نکال کر دکھا دیں. ہاں اگر عقیدہ آپ کا اور میرے والا ہوگا کہ کتاب اللہ سے مراد قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے تو یہ گنتی کے 12 مہینے بھی مل جائیں گے، حرمت کے 4 مہینے بھی مل جائیں گے. جب آپ ان کو یہ بات کہیں گے نا کہ کتاب اللہ سے مراد حدیث بھی ہے، اس بات کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے. اور آپ ان سے پوچھیں گے کہ یہ 12 مہینے ہمیں قرآن پاک سے نکال کر دکھا دو، تو جواب حدیث کا اوپر ایمان لانے کے بجائے آپ کو کیا کہیں گے؟ ہاں گنتی کے 12 مہینے واقعی قرآن پاک میں موجود تو نہیں ہیں، نہ حرمت کے 4 مہینے قرآن پاک میں موجود ہیں، تو پھر اللہ نے کیوں کہا فی کتاب اللہ؟ آگے سے کہیں گے اصل میں یہ 12 مہینے اور حرمت کے 4 مہینے تاریخ سے مل جائیں گے، تاریخ سے. یہ کیسا مذہب ہے، یہ کیسا عقیدہ ہے کہ حدیث کا تو انکار کیا اور تاریخ کے اوپر ایمان لے کے آیا. کیسا شیطان نے وسوسہ ڈالا. ایک آیت آپ کے سامنے رکھی اور آئیے چند حدیثیں بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہ بات ثابت ہو گئی کہ کتاب اللہ سے کبھی مراد قرآن اور حدیث کا مجموعہ ہوتا ہے اور کبھی مراد اکیلا قرآن بھی ہوتا ہے اور کبھی مراد اکیلی حدیث بھی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قافلہ آیا اور آ کے کہنے لگا اقضی بیننا بکتاب اللہ، اقضی بیننا بکتاب اللہ، میرے درمیان ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجئے کتاب اللہ سے. اللہ کے رسول نے کہا لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِي، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ. دینی طالب علم جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس جملے کی کفیت کو جانتے ہیں. ایک تو اللہ کے رسول پہلے قسم کھا رہے ہیں، قسم کھانے کی ہے ضرورت، پھر تقید کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، میں تمہارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا. اور پھر فیصلہ صادر کر دیا. مقدمہ کیا تھا؟ قافلے والا لے کے آئے کہ یہ ہمارے بچے نے فلاں شادی شدہ عورت سے برائی کا ارتکاب کر لی ہے، آپ کتاب اللہ سے فیصلہ کر دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ جاری کیا اور فیصلے کی 3 شقوں کو نافذ کر دیا. انیس بیٹا جاؤ، عورت اگر برائی کا اقرار کرتی ہے اس کو سنسار کر دیا جائے، اس نوجوان کو 100 کوڑے لگائے جائیں اور اس نوجوان کو 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے. فیصلے کی کتنی شقیں ہیں؟ 3. اب آپ بتائیے اگر کتاب اللہ سے مراد فقط قرآن ہے تو قرآن پاک میں
اس جرم کی یہ 3 شکیں کہاں پہ لکھی ہیں؟ ایک شک تو آپ کو مل جائے گی، ایک شک تو مل جائے گی، یعنی 33% آپ کو مل جائے گا قرآن پاک سے کہ 100 کوڑے لگائے جائیں، لیکن 1 سال کی جلا وطنی اور سنسار اگر آپ کو ملے گا تو حدیث رسول سے ملے گا۔ یہاں پہ رک کر غور کرو، یا تو منکرین حدیث معاذ اللہ یہ کہہ دیں معاذ اللہ کہ رسول اللہ نے قسم تو کھائی تھی کہ میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا، لیکن جب فیصلہ کرنے کی باری آئی تو کتاب اللہ سے باہر کر دیا۔ یا تو یہ کہہ دو اور دین سے بھی خارج ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ کتاب اللہ سے مراد بھی قرآن و حدیث ہے، اور کتاب اللہ سے مراد کبھی قرآن ہے اور کبھی صرف حدیث ہے، اور صرف حدیث کی پہلی مثال بھی اور دوسری مثال دے کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے بریرہ کو کہا، ان کی سہیلی تھی، کہ جاؤ اپنے مالکوں سے کتابت کر لو۔ یہ ایک لمبا چوڑا فقہی باب ہے، آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں۔ وہ غلام تھی کہ جاؤ اپنے مالکوں سے مکاتبت کر لو کہ تمہیں آزاد کر دیں، پیسے میں دیتی ہوں، جتنے وہ کہیں گے میں دیتی ہوں۔ عائشہ کہتی ہیں میں اپنی سہیلی کو تجھے پیسے دیتی ہوں، تو آزاد ہو جائے گی۔ بریرہ ان سے مکاتبت کرنے گئی، ساری باتیں طے کر کے آئی تو آ کے امی عائشہ کو بتایا یہ معاملہ۔ حضرت عائشہ نے رسول اللہ کو کہا کہ وہ مکاتبت تو کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں ولا کی نسبت ہماری طرف ہوگی۔ ولا کی یہاں پہ جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آسان فہم کہ اگر بریرہ فوت ہو جائیں تو ان کی وراثت دوبارہ ان کے مالکوں کو ملے گی، حالانکہ کن کو ملنی چاہیے؟ امی عائشہ کو۔ آزاد کون کروا رہا ہے؟ امی عائشہ۔ پیسے کون لگا رہا ہے؟ امی عائشہ۔ تو اگر بریرہ فوت ہو جائیں وراثت امی عائشہ کی طرف لوٹنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ہم آزاد تو کرتے ہیں، پیسے بھی پورے لے لیتے ہیں، لیکن ولا کی نسبت اپنی طرف لکھیں گے۔ کتاب اللہ کبھی صرف حدیث کے معنوں میں جو استعمال ہوتا ہے وہ بھی سمجھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، ما بال اقوام یشترطون شروطا ما لیست فی کتاب اللہ۔ لوگوں کو کیا ہو گیا، ایسی شرطیں باندھتے ہیں جو کتاب اللہ میں موجود نہیں ہیں۔ کل شرط ما لیس فی کتاب اللہ فہو باطل۔ ہر وہ شرط جو کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے وہ باطل ہے۔ والشرط فی کتاب اللہ، اور جو شرط کتاب اللہ میں موجود ہے وہ کیا ہے؟ انما الولاء لمن اعتق۔ ولا کی نسبت اس کی طرف ہوگی جو آزاد کرے گا۔ اٹھائیے پورا قرآن، یہ قرآن پاک کی کون سی صورت ہے جو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ کتاب اللہ میں شرط یہ ہے انما الولاء لمن اعتق، ولا کی نسبت اس کی طرف ہوگی جو آزاد کرائے گا۔ اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یہ شرط کہاں پہ ہے؟ کتاب اللہ میں ہے۔ کتاب اللہ سے مراد اے منکرین حدیث کے گروہ اگر صرف قرآن ہے، یہ قرآن کی کون سی صورت ہے؟ اس کے اوپر